السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دبئی کے سفر پر ایک حاجی صاحب نے نماز کے سلسلے میں ایک بہت اہم مسئلہ مجھ سے پوچھا، تو میں نے اسی وقت سوچ لیا تھا کہ اس پر مجھے ویڈیو ضرور بنانی ہے۔ اصل میں ہوا یہ کہ ان کی 2 نمازیں شاید قضا ہو گئی تھیں، تو میرے ساتھ وہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد گئے تو مجھ سے پوچھنے لگے مفتی صاحب میری 2 نمازیں قضا ہو گئیں آج، تو پہلے میں قضا نمازیں پڑھوں یا جو فرض کا ٹائم چل رہا ہے وہ نماز پہلے پڑھوں، ہے نا؟ تو میں نے کہا آپ پہلے فرض پڑھ لو بعد میں قضا پڑھ لینا۔ تو وہ کہنے لگے کہ مفتی صاحب میں نے تو یہ سنا ہے کہ اگر قضا نمازیں یعنی جو نمازیں آپ کی قضا ہو گئی ہیں پہلے ان کو پڑھنا چاہیے، کیونکہ اگر قضا نمازیں آپ نہیں پڑھو گے پہلے تو آپ کی وہ فرض نماز جس کا وقت چل رہا ہے وہ ٹھیک نہیں ہوگی۔ مان لیجیے ان کی فجر کی نماز نکل گئی تھی اور ظہر کی نماز نکل گئی تھی، اب وہ عصر کی نماز میرے ساتھ پڑھنے جا رہے تھے، تو 2 نمازیں ان کی آج کے دن چھوٹ گئی تھیں۔ تو وہ مجھ سے یہ معلوم کر رہے تھے کہ میں نے سنا ہے، یعنی انہوں نے سنا تھا کہ پہلے فجر کی نماز پڑھو، پھر ظہر کی پڑھو، بعد میں پھر عصر کی پڑھو۔ اگر آپ عصر کی نماز پڑھ لو گے تو آپ کی فجر اور ظہر کی نماز قضا ہیں، تو آپ کی یہ عصر والی نماز ٹھیک نہیں ہوگی، پہلے آپ کو قضا پڑھنی پڑے گی۔ تو اب یہ مسئلہ کیا ہے نا؟ ایسے اور بھی لوگوں نے مجھ سے پوچھا ہے کہ مفتی صاحب پہلے قضا نماز پڑھنا چاہیے یا فرض نماز پڑھنا چاہیے۔ ہم نے اور بہت لوگ یہ پوچھ بھی چکے ہیں کہ قضا نماز پہلے پڑھی جاتی ہے بعد میں ادا نماز پڑھی جاتی ہے، ورنہ جو نماز کا ٹائم چل رہا ہوتا ہے وہ بھی نماز ٹھیک نہیں ہوتی۔ تو اس سلسلے میں بہت اہم مسئلہ ہے جو ہر مسلمان کو پتہ ہونا چاہیے۔ دیکھیے صاحب ترتیب، یہ لفظ یاد رکھیں آپ لوگ۔ صاحب ترتیب کس کو کہتے ہیں؟ صاحب ترتیب اس شخص کو کہا جاتا ہے جس کی ساری زندگی میں ایک بھی نماز قضا نہ ہوئی ہو، یا اگر کوئی نماز قضا ہوئی بھی ہو تو اس کے ذمے 5 نمازیں یا 5 نمازوں سے کم قضا نمازیں اس کے ذمے میں ہوں، ٹھیک ہے؟ تو اس کو کہا جاتا ہے صاحب ترتیب۔ سمجھ گئے آپ؟ مان لیجیے آپ کی بہت ساری نمازیں چھوڑ گئی تھیں لیکن ساری نمازیں آپ نے ادا کر لی، ساری نمازیں آپ نے پڑھ لی، ہے نا؟ اب آپ کی ایک بھی نماز آپ کے اوپر نہیں ہے، ساری نمازیں آپ پڑھ چکے ہو، تو آپ بھی صاحب ترتیب کہلاؤ گے، ٹھیک ہے؟ یا کوئی شخص بالغ ہوا اور بالغ ہونے کے بعد اس کی کوئی بھی نماز نہیں چھوٹی، یا ایک آدھ نماز چھوٹی تھی تو وہ اس کو پڑھ لیا کرتا تھا، قضا ہو جاتی تھی تو اس کو فوراً پڑھ لیا کرتا تھا۔ یعنی اگر آپ کے ذمے ایک بھی قضا نماز نہیں ہے تو آپ کہلاؤ گے صاحب ترتیب، ٹھیک ہے؟ یا قضا نمازیں آپ کے ذمے ہیں لیکن 3 ہیں، 4 ہیں، 5 ہیں یا 5 سے کم ہیں، تو بھی آپ کہلاؤ گے صاحب ترتیب۔ بات سمجھ آ گئی؟ اب صاحب ترتیب کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ صاحب ترتیب ہیں، صاحب ترتیب کی ڈیفینیشن سمجھ گئے نا آپ، کہ آپ کی جب سے بالغ ہوئے آپ کی کوئی بھی نماز نہیں چھوٹی، تو اگر آپ کی کوئی بھی نماز نہیں چھوٹی ہے تو آپ صاحب ترتیب کہلاؤ گے، یا اگر آپ کی نماز چھوٹی بھی ہیں تو وہ 5 یا 5 سے کم ہیں تو آپ صاحب ترتیب کہلاؤ گے۔ مان لیجیے کوئی 1 سال کی نمازیں نہیں پڑھ پایا، اب وہ اگر اپنی جتنی بھی قضا نمازیں اس کے اوپر تھی ساری پڑھ لیتا ہے تو وہ بھی صاحب ترتیب بن جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو جو شخص صاحب ترتیب ہے اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اگر آپ کی 2 نمازیں چھوڑ گئی ہیں، 3 نمازیں قضا ہو گئی ہیں، 4 نمازیں قضا ہو گئی ہیں، 5 نمازوں تک اگر آپ کے اوپر قضا ہو گئی ہیں تو پہلے آپ قضا نماز پڑھو گے، اس کے بعد پھر آپ کوئی اور یعنی جو ٹائم چل رہا ہے اس ٹائم کی نماز پڑھو گے۔ مثال کے طور پہ آپ صاحب ترتیب تھے، اب آپ کی فجر کی نماز چھوٹ گئی، آپ کی ظہر کی نماز چھوٹ گئی، ہے نا؟ اور عصر کی نماز کا ٹائم ہو گیا، تو چونکہ آپ صاحب ترتیب ہو تو آپ عصر کی نماز پہلے نہیں پڑھو گے بلکہ آپ پہلے فجر کی قضا نماز پڑھو گے، پھر ظہر کی قضا نماز پڑھو گے، پھر عصر کی نماز پڑھو گے۔ اگر آپ صاحب ترتیب ہو اور آپ کی 2 نمازیں چھوٹ گئیں یا 1 نماز چھوٹ گئی یا 4 نمازیں چھوٹ گئیں یا 5 نمازیں، 5 لاسٹ ہے بس، ٹھیک ہے؟ اور اگر آپ ادا نماز پڑھ لیتے ہو، یعنی مان لیجیے عصر کا ٹائم چل رہا ہے تو آپ نے عصر کی نماز پڑھ لی اور آپ صاحب ترتیب تھے، آپ کی جو قضا نمازیں تھیں وہ آپ نے نہیں پڑھی، تو پھر آپ کی عصر کی نماز ٹھیک نہیں ہوگی، یہ نماز فاسد ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ اگر جان بوجھ کے آپ ایسا کرتے ہو۔ اور اگر کسی شخص کی 5 نمازوں سے زیادہ قضا ہو جاتی ہیں تو پھر وہ صاحب ترتیب، جو صاحب ترتیب کا ٹائٹل اس کو ملا ہوا تھا، اب وہ ختم۔ جب 5 نمازوں سے زیادہ آپ کی قضا ہو گئی
تو پھر آپ صاحب ترتیب نہیں رہے، اب آپ جیسے چاہو ویسے نماز پڑھ لو۔ تو جب تک آپ صاحب ترتیب ہو تب تک آپ پہلے قضا نماز پڑھو گے، اس کے بعد پھر ادا نماز پڑھو گے۔ تو میں نے حاجی صاحب کو یہی سمجھایا کہ اگر آپ صاحب ترتیب ہیں تو آپ پہلے قضا نماز پڑھو اور بعد میں پھر جو ٹائم چل رہا ہے وہ نماز پڑھو، اور اگر آپ صاحب ترتیب نہیں ہیں تو پھر آپ جیسے چاہو ویسے پڑھ سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ تو اب مان لیجیے کسی کی 8 نمازیں قضا ہو گئیں تو وہ صاحب ترتیب باقی نہیں رہا، لیکن اگر وہ اپنی 8 قضا نمازوں کو پڑھ لے گا تو دوبارہ سے صاحب ترتیب ہو جائے گا۔ مجھے امید ہے کہ میں اپنی بات بہت آسانی سے آپ لوگوں کو سمجھا پا رہا ہوں۔ نہیں سمجھ آئے تو کامنٹ کیجیے گا، میں انشاءاللہ سمجھاؤں گا۔ اب جو شخص بھی صاحب ترتیب ہے تو اس کی نماز اگر قضا ہو جاتی ہے اور وہ نمازوں کی جو گنتی ہے وہ 5 یا 5 سے کم ہے تو پہلے قضا نماز آپ پڑھو، اس کے بعد ادا نماز پڑھو، اور اگر آپ صاحب ترتیب نہیں ہو تو پھر آپ جیسے چاہو ویسے پڑھ سکتے ہو۔ جو ٹائم چل رہا ہے اس ٹائم کی نماز پڑھ لو، بعد میں قضا پڑھ لو، پہلے قضا پڑھ لو بعد میں ادا پڑھ لو، جیسے چاہو ویسے کر سکتے ہو آپ، ٹھیک ہے۔ مجھے امید ہے یہ مسئلہ آپ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اچھا، ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ کوئی اگر بھول کے ایسا کر لے تو بھول کے مان لیجیے اگر کوئی قضا نمازیں چھوڑ کر ادا نماز پڑھ لیتا ہے تو نماز ہو جاتی ہے، بھول کر کوئی گناہ نہیں ہے۔ جان کر اگر کوئی پڑھے گا تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ یا اسی طرح سے مان لیجیے آپ صاحب ترتیب تھے، آپ کی فجر کی نماز نکل گئی، ظہر کی نماز نکل گئی، عصر کی نماز میں بھی آپ کی آنکھ کھلی، آپ کو یاد آیا تو عصر کی نماز کا ٹائم بھی بہت شارٹ باقی رہ گیا تھا کہ اگر آپ قضا نماز پڑھو گے تو عصر کی نماز کا ٹائم بھی نکل جائے گا، تو پھر آپ پہلے عصر کی نماز پڑھ لو، بعد میں پھر قضا نمازیں پڑھ لو۔ تو مجھے امید ہے کہ صاحب ترتیب کا مسئلہ آپ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔